اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہم اس ماہ مبارک کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہوں گے۔ تو اب ان 2-3 دنوں میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں، ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس میں جو کرنے والے کام ہیں وہ 2 بہت اہم کام ہیں۔ نمبر 1 تو شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ دیکھیں کتنے لوگ تھے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ اس رمضان المبارک میں اس سال موجود نہیں ہیں، اور ہمیں جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہماری جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، کچھ نہ کچھ ہم سے عبادت جو کہ اگرچہ ان کی بارگاہ میں کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی اور ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور تو اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ماہ عطا فرمایا، ہماری زندگی میں عطا فرما دیا۔ تو ایک تو اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہم سب کو، کہ اللہ، یا اللہ کریم، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر کہ آپ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا، کہ جس کی برکت سے ہمیں بہت سے نیک کام آپ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں ہمت دی، ہم سے روزے رکھوا لیے، ہم سے رات کا قیام کروا لیا، تراویحیں پڑھوا لی اور پڑھ لی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے۔ تو اس کے اوپر یعنی جو کرنے والے 2 کام ہیں، تو اس میں سے پہلا کام کیا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ ہم اس بات پر شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس بات کے اوپر ہم شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دوسرا کرنے کا کام وہ یہ کہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں پہلے۔ یہ جو 2 کام ہیں، پہلی چیز تو شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرما دیا اور اس کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کے اندر بیٹھے کہ ہم ان 2-3 دن جو آج جمعۃ المبارک ہے، کل گزشتہ 27ویں شب تھی، آج جمعۃ المبارک تھا، تو یہ جو اب چند دن رہ گئے ہیں، 2 دن 3 دن معلوم نہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے کام میں لائیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو میں نے ذکر کی تھی، کیا کہ شکر ادا کریں گے ہم، کہ یا اللہ شکر ادا کریں ہم، اور سچے دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا اور ہمیں یہ کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ماہ رمضان نے اور ہمیں اس ماہ رمضان تک پہنچا دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ تک پہنچنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان میں پہنچا دیجیے۔ اتنا شوق تھا، رجب سے یہ دعائیں، رجب شعبان سے یہ دعائیں شروع ہو جاتی تھیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، یہ دعائیں شروع ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے تیسے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب نہ گھر میں نہ کہیں پر وہ جو روزوں کا کوئی اہتمام ہوا، نہ جناب تراویحوں کا کوئی ہم اہتمام کر سکے،
اور ان کے گھروں میں اور بہت سارے گھروں میں اس طرح بھی رمضان گزرے ہیں کہ ان کے جناب رمضان کے آنے اور جانے کا پتہ ہی نہیں چلا. تو اس لیے شکر ادا کرنا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شکر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رمضان مبارک کا غالباً مہینہ تھا، مجھے مہینہ سے یاد نہیں رہا، تو تجھے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے. تو ممبر پہ تشریف لے جاتے حضرت حضور اکرم رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے کہ آمین فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین فرما رہے ہیں کس بات پر؟ کوئی بات تو ہوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسری دفعہ بھی آمین فرمایا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو بھی آمین فرمایا. پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو بھی آمین فرمایا. تو اب یہ جو بار بار آمین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرما رہے تھے، بار بار آمین فرما رہے ہیں، تو یہ آمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران تھے کہ یہ آمین کیوں کہی جا رہی ہے. تو بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. کون تشریف لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے 3 دعائیں دی ہیں. بھائیوں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں رمضان ختم ہو رہا ہے، تو پہلی بات تو کیا کر لی تھی ہم نے؟ شکر ادا کریں. اور دوسری بات کی میں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک عطا ہوا ہے، 2-3 دن باقی ہیں، اس کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا. اب ان 2 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو شکر ادا کرنا ہے اور دوسرا کیا، وہ میں بتانے لگا ہوں. کہ پہلی سیڑھی پہ رکھ کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا آمین فرمایا. دوسری جب ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو بھی آمین فرمایا. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو بھی آمین فرمایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران تھے کہ کس بات پر آمین فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں دیں، تو ان کے اوپر میں نے آمین کہا ہے. اب دیکھیے کہ دعا کون کہہ رہا ہے، دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے تو دعا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو کہا ہوگا، تو انہوں نے یہ جو ہے دعا کہی. اور آمین کہنے والی ذات کون ہے؟ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وہ دعائیں سنیں. انہوں نے 3 دعائیں جو فرمائیں اور 3 دعاؤں پر جو آمین کہی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو اس کے اوپر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا. دوسری آمین اس بات پہ فرمائی کہ کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، جو ہم سے اتنی محبت فرماتے تھے اپنی امت سے، ہمارے لیے روتے رہے، راتوں کو ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے آخری وقت تک کہ یا امتی، کہ بس جو یعنی امت کے لیے کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جناب کہا گیا کہ آپ کو آپ کی امت کے لیے راضی کیا جائے گا. تو خیر بہرحال وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اتنی شفیق ہستی، اور ہماری آخرت میں ہمارے اعمال ہیں کوئی ایسے کہ جو ہم جناب جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی. تو شفاعت فرمائیں گے وہ، اور ان کا نام لیا جائے اور آمین نہ کہی جائے. تو دوسری دعا جو کہی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کسی شخص کے سامنے لیا جائے، کسی امتی کے سامنے، اور وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے کے باوجود اتنا بخیل ہو جائے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ کہے. یہ دعا بھی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ زبان سے ادا نہ کرے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ایسی عجیب و غریب بات تھی کہ تو اس کے اوپر تو آمین فرمائی کس نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو پہلی آمین فرمائی کس بات کے اوپر؟ کہ برباد ہو جائے وہ شخص. دعا دی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا رستہ نہیں بنا لیا، اور جو ہے وہ اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا. اور دوسرا اس بات پہ آمین کہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے. تو دوسری آمین اس بات پہ کہی تھی کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ پر درود شریف نہ بھیجے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر ترین درود شریف ہے، اور ہماری آخرت میں نجات کا سبب ہماری شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کون سا عمل ہے جو ہم اپنے جناب رب کریم کو دکھائیں کہ اے اللہ میرا یہ والا کام ایسا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا، اب مجھے جنت میں بھیج دیں، آپ مجھے جنت میں داخل فرما دیں. کوئی عمل نہیں ہے ہمارا، کوئی عمل نہیں ہے. تو صرف اور صرف محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں اور بغیر حساب کتاب کے، تو یہی کامیابی ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے، اور جو نیک اعمال جن لوگوں نے کیے ہیں وہ ان کا ہوگا معاملہ، اور دوسرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ ان کو جو ہے جو بھی سفارش کی اس وقت حالت ہوگی، تو سفارش ہوگی تو ہمارا جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے گا، اس کے بغیر تو ممکن نہیں. تو ہمارا عمل تو کچھ ہے نہیں، تو عمل سے تو ہمارا دامن خالی ہے. تو اب ہمارے پاس آس کیا بچی ہے؟ وہ شفاعت کی. خالی دامن ہے، دامن کے اندر کوئی عمل نہیں ہے ایسا کہ جس کو پیش کیا جا سکے. بد عمل ہم لوگ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے، بہت سارے تو اچھے بھی ہیں، کچھ مجھ جیسے گناہگار بھی ہیں. تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے یہ دوسری آمین اس بات کے اوپر کہی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آئے اور ہم درود شریف بھی نہ پڑھیں، درود شریف کی دعا بھی نہ مانگے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نہ کہیں. تو یہ بہت ہی ہمارے لیے اس بات کے اوپر آمین کہی گئی. تو یہ دوسری بات تھی. اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ تیسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا دی. پہلی دو دعائیں تو میں آپ کو بتا چکا. تیسری دعا یہ دی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا، اپنی جناب توبہ نہیں کی، اپنی مغفرت نہیں کروائی.
تو بھائیوں، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ کرنے والے دو کام ہیں، کرنے والے دو کام ہیں. ایک تو شکر ادا کرنا. پھر خلاصہ کر دیتا ہوں پوری بات کا، کہ خلاصہ کر رہا ہوں اب، کہ پھر ساری بات کا چھوٹے سا یہ مختصر سا ہی کلپ ہے، اب اس کا دوبارہ خلاصہ کر رہا ہوں. کہ دیکھیں، اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے مہینوں، ایک ماہ پہلے، دو ماہ پہلے سے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا کیا کہتے ہیں وہ جو ہے کیا دعا ہے، اس وقت دعا کے الفاظ میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ، ہمیں جو ہے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اللہم، خیر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت الفاظ، تو کہیں غلط حدیث وہ جو ہے کوٹ نہ ہو جائے، اس خدا نخواستہ، تو اس کی بھی بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال تو یہ دعا فرمایا کرتے. تو ہم اس بات کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، اور ہمیں اور ہم سے کچھ تھوڑے بہت ہم سے کچھ عمل ہو گئے، اور جو آپ ہی نے کروا لیے، اور جو بھی تھے وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے تو کسی صورت لائق نہیں ہیں، لیکن یہ کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی تھی، اور ٹوٹی پھوٹی جیسی کیسی بھی ہماری نمازیں، تراویحیں، قیام، جو کچھ بھی رہا، وہ کچھ نہ کچھ ہو گیا. اب پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ شکر. اور دوسرا کام کرنے کا کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں کتنے دن رہ گئے جانے میں؟ 2-3 دن رہ گئے. کل 27ویں شب تھی، جیسے میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کل 27ویں شب گزری، آج جمعہ ہے، 2-3 دن باقی رہ گئے رمضان گزرنے میں. تو ہلاکت سے بچنے کے لیے کہ دعا دینے والے کون؟ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا دے رہے ہیں، اور آمین کہنے والے کون؟ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے اوپر رمضان گزرا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو بھائیوں، مجھ سمیت ہم سب کو کیا چاہیے کہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے. ہماری کوئی بھی ایک بھی عبادت ایسی ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، لیکن آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا، اور ہم سے یہ کچھ تھوڑے بہت عمل جو ہم سے ہو سکے ہم نے کر لیے. یا اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا. تو یہ تو شکر. اور دوسرا اس سے بچنے کے لیے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دعا کہی کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے وہ رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو بھائیوں، آمین کہی گئی ہے اس بات کے اوپر، تو والدین کے ساتھ بھی جہاں حسن سلوک کریں گے بہت جتنا ہو سکے. میں بھی بہت زیادہ ہوں، جتنے بھی نوجوان ہیں اس کے اندر مبتلا ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی ماں کی، اپنے والد کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ان کی خدمت کر کے، ان کا دل خوش کر کے جو ہے وہ جنت کا رستہ ہموار کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف جناب جب بھی نام گرامی آئے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کہہ دیں. اور اب رمضان جانے والا ہے، تو جو میں دوسری بات بتا رہا تھا، پہلی شکر، اور دوسری بات اب یہ کہ توبہ کر لیں. رمضان جانے سے پہلے پکی توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں. اور توبہ میں یقین رکھیں کہ جب، اچھا دیکھیں آسان سی بات ہے، توبہ کریں بیٹھے بیٹھے یہیں پہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. شیطان بعد میں، آج کل تو شیطان بھی قید ہے، نفس ہے ہمارا، صرف ہمارے اندر جو نفس ہے یہ ہمیں الٹی سیدھی جو اس کو لتیں پڑی ہوئی ہیں، جو اس کو چسکے پڑے ہوئے ہیں ہمارے، جو ہم نے اس کو لگا دیے اپنے جناب گناہوں کے اور اپنے دنیا میں مشغول ہو کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
تو بہرحال اب توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں اسی طرح نہ گزر جائیں، ہم توبہ کر لیں. اور توبہ کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ اے اللہ میری پچھلی زندگی میں جو جو مجھ سے گناہ ہوئے، یا اللہ میں ان کے اوپر شرمندہ ہوں. پہلی چیز کیا ہے، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ یا اللہ وہ شخص جو ہے جو اگر اس گناہ میں مبتلا فوراً تہیہ کر لے کہ میں آج سے یہ گناہ میں نہیں کروں گا، دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ کے اندر یہ بات دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، میں اب مطلب دوسری چیز معاف کیجیے گا، دوسری چیز کیا تھی کہ وہ والا گناہ چھوڑنے کا فوراً ارادہ کر لے، تہیہ کر لے. ایک تو توبہ کر لے، دوسرا ارادہ اور تہیہ کر لے کہ یہ کیا کہتے ہیں میں نے ابھی سے یہ گناہ چھوڑ دیا، اور تیسرا یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ بھی کبھی نہیں کروں گا، آئندہ بھی کبھی نہیں کروں گا. تو بس توبہ مکمل ہو گئی. یہ اے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں بس، اور یہ کہ دل میں یہ تینوں نیتیں ہوں کہ میں دل سے شرمندہ ہوں میرے مولا کریم، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ پاک معاف فرما دیجئے، اور میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں. یہ گناہ مجھ سے ہو گئے، ابھی چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ بھی نہیں کروں گا. بس یہ تینوں باتیں ہو گئی اور اللہ تعالی نے معاف فرما دیا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے، اگر یہ تو ابھی تو میں نے معافی مانگ لی، اب معافی مانگنے کے بعد اب آگے مجھ سے تو پھر گناہ ہوں گے، کیونکہ آدمی کو تو پتہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ دنیا ہے کہ ہم ایک چیز پہ توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ جناب آپ نے تو یہ جو ہے گناہ کہ یہ آپ نے توبہ کیا کر لی، آپ سے کوئی غلطی ہوگی، پھر آپ سے کہے گا کہ بھئی یہ تم توبہ نہ کرو، چھوڑ دو، رہنے دو، کیونکہ تمہارے بس کا نہیں ہے. یہ نا امید کرے گا شیطان آپ کو. اور ابھی بھی آپ کا نفس آپ کے دل میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوگا اندر کہ آپ کے جناب یہ جو ہے نا ہمارا جو نفس ہے یہ ہمیں کہہ رہا ہوگا بھئی یہ کام تو ہمیں پتہ ہے رمضان ختم ہوتے ہی تم فلاں گناہ بھی کرو گے، تم فلاں گناہ بھی کرو گے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا کیا ہے، عدو مبین، سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. تو اس کے ساتھ ہماری کشتی مرتے دم تک چلنی ہے. جب تک یہ آنکھیں بند نہیں ہو جاتی، یہ سانس ہی نکل جاتی اور ہم جناب قبر میں نہیں چلے جاتے اور ہم مر نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ یہ روح نہیں اپنے جس وقت بھی وقت ہوگا وہ روح نکل نہیں جاتی، اس وقت تک ہماری شیطان کے ساتھ یہ لڑائی چلے گی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی کے اندر جیتتا وہی ہے جو گر کر دوبارہ کھڑا ہو جائے. جیتتا کون ہے؟ جو گر کر دوبارہ کھڑا ہو جائے. تو شیطان نے اگر آپ کو گرا دیا اور نا امید بھی کر دیا کہ تم جو ہے نا امید ہو گئے ہو، تم جناب اور آپ جو ہے نا امید ہو گئے کہ بھائی کہ واقعی مجھ سے تو ایسے گناہ ہو گئے، اب میں اگر توبہ بھی کروں گا پھر مجھے پتا ہے میں دوبارہ یہی والا گناہ کروں گا، پتا ہے مجھے کہ میں یہ والا گناہ میں دوبارہ کروں گا، تو میری توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے بھائی ہے فائدہ. شیطان مایوسی پیدا کر رہا ہے، اس نے تمہیں گرا دیا ہے. اب اٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم توبہ کر لو اور اس کے مقابلے میں دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے تم سے گناہ کروا کے تمہیں گرایا، اب تم واپس کھڑے ہو، کس طریقے سے کھڑے ہوگے؟ توبہ کر کے. تو یہ کشتی چلنی ہے شیطان کے ساتھ، مرتے دم تک چلنی ہے. نفس و شیطان کے ساتھ ہماری یہ کشتی مرتے دم تک چلنی ہے. ورنہ تو عبادت کے لیے تو فرشتے اور باقی وہ جناب کافی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہے، ہمارے اندر بہت سارے دائیں بھی رکھے، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، صرف معصوم انبیاء کی ذات ہے. غلطیاں ہوں گی، آئندہ بھی ہوں گی، گھبرانا نہیں ہے بالکل. لیکن کیا ہے کہ توبہ کرنی نہیں چھوڑنی.
غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لیں، غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لیں. زمانہ آپ کو تانے دے گا، زمانہ آپ کو تانے دے گا کہ آپ نے جناب مجھ سے تو کل بھی معافی مانگی تھی، آپ نے تو جناب مجھ سے کل بھی معافی مانگی تھی، آج پھر آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. آپ چپ کر کے آپ دوبارہ اس سے معافی مانگ لیں. کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے، اس سے کہتے ہیں معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں. جیسے ہی آپ کو احساس ہو جائے کہ شیطان نے آپ کو گرا دیا ہے اور آپ سے کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں، فوراً آ جائیں، فوراً دوبارہ توبہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ تو چلے گا مقابلہ. اس نے تو کہا ہے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے وہ جو کس رستے سے ہمیں بہکاتا ہے، کیا کیا خیالات اور وہم ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. لیکن اس کا آسان سا حل ہے، بہت آسان سا حل ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. کوئی شیطان کوئی برا وسوسہ ڈال رہا ہے، وہی بات اللہ میاں سے کہہ دیں کہ اللہ میاں یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، اللہ میاں مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے، یا اللہ پاک مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے. اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی اگر وہ ہو گیا گناہ، اور کوشش کرے نہ ہو، یہ صرف یعنی یک طرفہ بات نہیں کہ جناب بس صرف توبہ ہو جائے گی تو آپ جناب گناہ کیے جائیں. یہ نہیں، ہر دفعہ سچے دل سے توبہ کریں. ہو جائے تو پھر دوبارہ جناب توبہ کریں، دوبارہ غلطی ہو جائے دوبارہ توبہ کریں. لاکھ مرتبہ آپ سے غلطی ہو جائے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں، بار بار معافی مانگے، بار بار توبہ کریں. تو میں نے 2 باتیں عرض کرنی تھی کہ رمضان گزر رہا ہے، تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ حماد آپ سے مخاطب ہے کہ آپ صرف اور صرف یہ ان دو دنوں میں بھی یہ کام کرنے کی کوشش کروں اور آپ بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور ہمیں یہ جیسی کیسی بھی تھی یہ آپ نے ہمیں ماہ رمضان کی برکت عطا فرمایا، ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا. اس بات کا شکر ادا کریں. اور جو غلطیاں اس ماہ رمضان میں ہوئی ہیں، چاہے وہ حقوق العباد میں ہوئی ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہوئی ہوں. حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق میں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، جناب کسی کا حق مار لیا، کسی کا پیسہ کھا لیا، یا خدا نخواستہ کچھ بھی ہے، تو اس کا حق تو اس کو پہنچائیں، اور اس کا حق جو اس کا حق ہے وہ تو اس کو دینا ضروری ہے. وہ یہ تو جناب مفتیان کرام اور جو ہے بڑے حضرات آپ کو اس کے مسائل بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ معافی بھی بہت ضروری ہے. تو وہ معافی بھی حقوق العباد کا مطلب یہ کہ اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مانگیں. ہاں بہت سارے لوگ، میں نے جیسے پہلے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ کو کہیں گے یہ تو ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے، پھر آگے پھر وہی کام کرے گا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھ سے یہ کام دوبارہ ہوگا. میں اگر معافی مانگ لوں گا آج اس سے، میں کل کو دوبارہ کروں گا اور پھر یہ مجھے تانا دے گا کہ تو نے جو ہے مجھ سے تو معافی مانگی تھی، اب پھر وہی کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہ کریں، معافی مانگیں، اپنا آخرت کا معاملہ درست رکھیں. میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے اپنا آخرت کا معاملہ درست کرنا ہے. ہماری آخرت کسی طریقے سے بچ جائے، ہمیں شفاعت مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم تہی دامن ہیں. ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے، نہ رمضان کا، نہ ہی کوئی اور عمل. جو کچھ بھی کرایا اللہ تعالیٰ نے کرایا، لیکن کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے؟ نہیں، ہرگز اس قابل نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے یہ رمضان عطا فرمایا، اور دوسرا توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اور جو مطلب بندوں کے حقوق میں کہیں کوئی کوتاہی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں، اور جناب معافی کی درخواست کریں، بار بار کریں. کوئی تانے بھی دیتا ہے، تانے دیتے رہیں، سن لیں، چپ کر کے سن لیں، چپ کر کے وہ تانا سن لیں، لیکن معافی مانگ لیں، تاکہ آپ کا، ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا آخرت کا معاملہ صاف ہو.
اور آخری چیز کیا ہے کہ حقوق اللہ میں بھی معافی مانگ لیں. اب بیچ میں ایک چیز رہ گئی تھی جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ والدین کو اگر بڑھاپے کی حالت میں پایا، جس پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا تو وہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی بربادی اور ہلاکت ہو. تو اس میں بھی یہ کہی کس نے تھی یہ دعا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے. اور کس کے کہنے پہ؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر فرمائی یہ دعا. اور آمین کس نے کہی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو بھائیوں، ہم نوجوان ہیں، ہم گرم خون ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں، الٹی سیدھے ہماری سوچیں ہوتی ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ تو بہت جناب بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی کچھ نہ کہے، ہمارے بھائی کو کچھ نہ کہے، ہمارے دوست کو کوئی کچھ نہ کہے. لیکن جناب جب جیسے ہی ذرا سے ہمارے پر نکلتے ہیں، ہم جناب بڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ میرا کیا رویہ ہے؟ آپ کا کیا رویہ ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کسی نہ کسی طریقے سے ماں کو اور باپ کو اور والدین کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر ان کو بڑھاپے کی حالت میں پائیں کہ جیسے کہ وہ ہے کہ ان کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جناب اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، تو اس سے بھی بچنا ہے. تو باتیں دو تھیں بنیادی. بار بار پھر جو نئے سننے والے ہیں ان کو پھر عرض کر دیتا ہوں. ایک تو شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں یا اللہ یہ آپ نے ماہ رمضان عطا فرمایا. اور دوسرا یہ دو چار دن جو رہ گئے تو اس سے شیطان سے تو ہمیشہ کی کشتی رہنی ہے. تو اگر اس نے کوئی گناہ کرا دیا ہم سے، اس رمضان میں بھی کوئی غلطیاں ہو گئیں اور گناہ ہو گئے ہم سے، جناب نمازوں کے اندر کوئی وہ کوتاہیاں ہوئی، حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں لوگوں کو کچھ کہہ دیا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ہو گیا تو معافی، وہ جب بندوں سے بھی معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں. اور جو کوئی بندہ تانے دیتا ہے اس کے تانے چپ کر کے سن لیں، خدا کے واسطے چپ کر کے سن لیں. اور میں بھی کوشش کروں اس بات پہ، ہم لوگ گرم خون ہیں نا، اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں اور کہ اس وقت ذرا اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا یہ، تو اس وقت بس ہم چنما دیگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی اور ہے نہیں. تو اس وقت ہر انسان کی فیلنگ یہی ہوتی ہے اس کیا کہتے ہیں اس نوجوانی کی عمر میں. لیکن یہ کہ یہ ہر وقت یہ ایسا نہیں رہا کرتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ ان ارد الی ارذل العمر، کہ مجھے جو ہے وہ ایسی یعنی کہ بڑھاپے کی دوبارہ اس ایسی عمر میں پہنچا دیا جائے کہ مطلب وہ بس. بھائیوں، کہنے کا مقصد خدا کے واسطے یہ ہے کہ والدین کی قدر کیجیے، والدین کی قدر کیجیے. مجھ جیسا بھی نہیں کرتا. ہم لوگ کیا حق ادا کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ہم لوگ کو تکلیفیں ہی پہنچاتے رہتے ہیں والدین کو، کبھی اپنے مسئلے مسائل لے کر، کبھی جناب کسی بات کو لے کر، کبھی کسی بات پہ بحث کر کے، کبھی جناب اس بات کو لے کر کہ آپ یہ بات ایسے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. تو بھائیوں، خدا کے واسطے اپنے آپ پر رحم کریں، کسی اور کے اوپر نہیں. مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر، ہم سب کو رحم کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے؟ تو ہم یہ کام کریں گے کہ والدین کی خدمت کریں گے. رمضان کے اوپر جو پہلی بات تھی، رمضان کے اوپر شکر ادا کرنا، اور ساری زندگی والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، اور دوسری جو آخری بات تھی، یہ تو والدین والے درمیان میں آ گئی تھی ایک بات، اور یہ بہت ضروری بات تھی، اسی لیے درمیان میں رکھی اس کو. اور تیسری بات کیا کہ یہ شیطان کے ساتھ کشتی ساری زندگی چلنی ہے، اور وہ ہمیں گناہ کر کے گراتا ہے. تو پہلوان یا ریسلر کا کام وہی ہوتا ہے کہ واپس کھڑا ہو. اور ہم کھڑا کیسے ہوں گے؟ توبہ کر کے کہ اللہ معاف فرما دیجئے. کسی بندے کو تکلیف پہنچ گئی، اس سے بھی یہی. تو بس یہی آج کا بس میرا پیغام تھا، اور یہی میرا آپ سے التجا ہے. اور یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کیونکہ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے بھی شیئر کر دی، آپ سے بھی بھائیوں کی طرح یہ بات کر لی. تو بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو اللہ والے کچھ بزرگ ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اپنے اندر دیکھو
اس کو بیان کر دو. مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ نہ تو میں کیا کہتے ہیں میرا ایسا کوئی یعنی نہ میں بس میں کیا کہوں، میں تو بہت ہی کم علم اور ناکارہ سا بندہ ہوں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسبتیں میرے ساتھ ایسی جوڑ رکھی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسا ہے اور فلاں ماشاءاللہ یہ کیسا ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں میں کہ الحمدللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی بڑی نسبتیں عطا فرمائی، مجھے ایسے خاندان نے پیدا فرما دیا اور مجھے ایسے والد کا بیٹا بنایا اور ایسے خاندان نے پیدا فرما دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو بہرحال میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو ہے میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن میرے دل میں یہ چند باتیں تھیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگاہے جو چیزیں میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز کے اوپر آئیں اور جو ہے دین کے راستے پہ چلیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مد اللہ تعالیٰ ذلہ بالعافیہ دیکھیں، اور جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آج ہم ان کو کیا کہتے ہیں جو جنید جمشید صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اس نے ساری زندگی شیطان کے ساتھ جنگ کی، ساری زندگی اس کی شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے گزری. جب شیطان نے اس کو گرایا اس سے جناب داڑھی کٹوا دی، اس کو کبھی جناب فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا، جناب کسی نے چھوڑ دیا، کسی نے کیا، لیکن وہ دوبارہ کھڑا ضرور ہوا، توبہ کرتا رہا. اور آج ایسا مقام ہے کہ ہر شخص رش کرتا ہے جو مسلمان ہے کہ کاش میرا انجام بھی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کی طرح ہو. تو اس کا سبب کیا تھا کہ توبہ، اور اس نے سچی توبہ کی. تو رمضان جانے میں بھائیوں 2-3 دن رہ گئے، تو 27ویں شب کل گزر چکی، آج جمعے کی شب ہے، آج جمعہ ہے، وہ بھی جمعہ بھی گزر ہی گیا. تو بس اب یہ توبہ کر لیں، شکر ادا کریں، توبہ کریں. اور بیچ میں جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ والدین کا خیال رکھنا ہے ہم نے. انشاءاللہ میں حماد اشرف عثمانی پھر میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اپنے دل کی کچھ باتیں آپ سے کہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان کے اوپر غور فرمائیں اور یہ کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان پر عمل کرنے والا بنوں اور میں خود بھی ان پر عمل کرنے والا بنوں. اور ہم سب دیکھیں، ایک بات اور میں بتاتا چلوں، کسی بھی انسان کا زور کسی اور پہ نہیں چل سکتا. اس انسان کا زور صرف اور صرف اپنی ذات کے اوپر چل سکتا ہے. اپنے بیٹے پہ بھی آپ پوری زندگی اپنے بیٹے کو بھی اپنے کہنے پہ نہیں چلا سکتے. چھوٹا سا ہوگا نا وہ، تب بھی آپ کی بات ساری زندگی وہ مطلب سارا وقت نہیں مانے گا. 2 سال کا ہے، ہم لوگ 1-2 سال کے تھے، ساری زندگی بات مانتے آئے؟ نہیں مانتے آئے. جب بڑا ہوتا ہے، مقصد کہنے کا یہ کہ چاہے آپ کا ملازم ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ساری زندگی آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانے گا، کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جناب کیا کہتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں اور اس بات کو محمول کر لیں. بات یہ ہے کہ ہم سے جو کمی کوتاہیاں جو بھی ہم سے ہوئیں، ہم اس کے ازالے کی کوشش کریں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے والدین کو ہم راضی کر لیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم والدین کو راضی کر لیں. اور یہ تو درمیان میں جو بنیادی بات تھی، اور پہلی بات کہ شکر ادا کریں، اور آخری بات کیا کہ وہ توبہ ہم مسلسل کرتے رہیں. تو بھائیوں، تو ایک بات جو میں آخر میں کہہ رہا تھا، جو
پھر وہ جو دوسری طرف نکل گئی کہ یہ دو کام اور جو میں نے بیچ میں ایک کام کہا تھا والدین والا، اس کے علاوہ آپ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارا زور صرف اپنی ذات پہ چل سکتا ہے، بس ہم کسی اور کے اوپر زور نہیں چلا سکتے، اس کو بتا سکتے ہیں اس کو، اور وہ بتائیں بھی پیار سے، محبت سے، کہ سامنے والا تلخ نہ ہو جائے۔ یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اتنا چھوٹا ہوں، میری زندگی کا کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، لیکن اتنی سی عمر میں بھی میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ آپ کسی جانور کو بھی نا محبت کے ساتھ آپ جناب 2 دن برتاؤ کر کے دیکھ لیں، آپ وہ جو ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس کے اوپر، کہ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک کہاوت سی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا ایک وزیر تھا، ایک دن اس نے نافرمانی کر دی وزیر نے، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس کو جو ہے نا کتوں کے آگے پھینکوا دو، اور تاکہ کتے اس کا گوشت نوچ کے کھا جائیں۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے صرف 3 دن کی مہلت دے دیں۔ تو بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دے دی۔ تو وہ فوراً جو ہے نا جو کتوں کا رکھوالا تھا اس کے پاس گیا، کہ جو آدم خور کتے تھے، کہ 3 دن مجھے ان کے ساتھ گزارنے دے۔ اب وہ 3 دن اس نے ان کتوں کی اتنی خدمت کی اور ان کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ پیش آیا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا۔ پھر جب 3 دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو اٹھا کے کتوں کے سامنے پھینک دو تاکہ اس کو کھا لیں، تو جب اس کو کتوں کے سامنے پھینکا گیا تو ان کتوں کے سامنے جیسے ہی پھینکا گیا تو ان کتوں نے، جو ہم لوگ تو گالی کے طور پہ وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کتوں نے اس کو جناب چاٹنا شروع کر دیا، اس کو پیار کرنا شروع کر دیا، اس وزیر کو۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ تو پہلے تو یہ واقعہ مکمل ہے تو بادشاہ بڑا حیران ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے 1 دن غلطی کی تھی اور آپ نے مجھے اس کی یہ سزا دی، اور یہ جو ہے یہ والے کتوں کے ساتھ میں نے ساری زندگی میں آپ کی خدمت کی، ایک مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ نے مجھے جان کی مجھے آپ نے سزا دے دی، اور ان جانوروں نے، کتوں نے، میں نے ان کے ساتھ 3 دن اچھا سلوک کیا تو انہوں نے جواب میں میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ تو بھائیوں، ہمارا زور کسی اور پہ نہیں چل سکتا، ہمارا زور صرف اور صرف اپنی ذات پہ چل سکتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو اگر نصیحت کریں یا کوئی بات بھی کریں تو پیار و محبت سے سمجھائیں بھی، تو ایسے انداز میں کہ اس کو برا نہ لگے، اس کو تانا نہ دیں، اس کی غلطیوں کے اوپر اس کو برا بلا نہ کہیں، اس کو جو عار نہ دلائیں، اس کے اوپر طنز نہ کریں، اس سے انسان بھٹکتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظ اللہ تعالی مد اللہ تعالی ذلہ بالعافیہ آمین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ انہوں نے جو محبتوں کا جو درس دیا ہے وہ سننے والا ہے، بار بار سنیں۔ تبلیغی جماعت کے جو حضرات نے جو کام کیا ہے وہ سننے والا ہے۔ اسی طرح مدارس میں ہمارا بھائی میرا تو تعلق جو ہے مدرسے سے، دارالعلوم کراچی سے ہے، جامعہ اشرفیہ میں میرا کچھ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے، تو ہمارا تو انہی لوگوں میں اس میں ہمارا یہ وقت گزرا ہے۔ تو بس آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بس آپ سب سے میری عاجزانہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ یہ 2-3 کام آپ بھی کر لیجئے، اور میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو شکر ادا کریں، دوسرا توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ شیطان کے ساتھ یہ جنگ ہماری مرتے دم تک رہنی ہے، مرتے دم تک یہ جنگ رہنی ہے ہماری شیطان کے ساتھ۔ تو وہ کبھی وہ ہمیں گرا دے گا، یعنی مطلب گرا دے گا سے مراد گناہ کروا لے گا، تو ہمارے لیے تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ بس توبہ کریں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ریسلنگ کا اصول ہے، پہلوانی کا اصول ہے کہ اگر آپ گر گئے تو اگر آپ گرے رہیں گے تو آپ ہار جائیں گے، اگر آپ اٹھیں گے تو پھر ہی آپ مقابلہ کریں گے، اور اٹھنے کا واحد طریقہ ہے وہ کیا کہ توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں۔ شیطان 100 دفعہ کہے کہ یار پھر تو یہ گناہ کرے گا، اللہ میاں سے ہی کہیں کہ اللہ میاں مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، آپ
یا یہ کہ میرے دل میں یہ گناہ کرنے کا خیال آ رہا ہے، یا اللہ مجھے آپ بچا لیجئے، سب کچھ اللہ میاں سے کہیں۔ تو بہرحال آج کی باتوں کے بنیادی مقصد دو تھے، اور بیچ میں ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی تھی۔ پہلی بات شکر کی تھی کہ اس ماہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کے اوپر شکر ادا ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ جو جانے سے پہلے سچی توبہ ہو جائے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعید کا مذاق نہ بن جائیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہو، کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور اس دعا کے اوپر آمین کہنے والی ذات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش کا سامان نہیں کروایا اور توبہ نہیں کی۔ اور اسی طرح یہ بھی اس بات پہ بھی آمین کہا گیا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا رستہ اپنے لیے ہموار نہیں کیا۔ اور ہلاکت ہو، اور آمین اس بات پہ بھی کہی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرے سے یا صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا کہ کس کا نام لیا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا نام لیا جائے اور وہ درود بھی نہ پڑے۔ تو بھائیوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی، ان تینوں باتوں پر بلکہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور ساتھ ساتھ سچے دل سے توبہ کرنے کی، اور کوئی آر دلاتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کی پرواہ کیے بغیر ہم بس معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اور بندوں سے بھی کہ بھائی آپ بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، پھر اب کوئی برا جملہ منہ سے نکل گیا، پھر کوئی بری بات کہہ دی، معافی مانگ لیں، آخرت کا معاملہ صحیح رکھیں۔ یہ بس اتنی گزارش ہے، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ حماد اشرف عثمانی انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر ہو سکے تو ایک درخواست ہے کہ کبھی اگر میں یاد آ جاؤں تو دعا کر دیجئے گا کہ یا اللہ یہ حماد کو، کہ یا اللہ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس وقت دعا ڈالیں کہ یا اللہ حماد کو یہ دعا بھی عطا فرما، حماد کے لیے یہ دعا بھی قبول فرما لیجئے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ میرے دل میں، آپ کے دل میں میرا خیال ڈالیں تو آپ بھی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اور میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ جب میں دعا کروں تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں کہ وہ کسی ایک کی دعا کو قبول کر لیں اور جناب باقیوں کی کسی ایک کے حق میں وہ دعا قبول کر لیں اور باقیوں کے حق میں جناب رد کر لیں۔ تو یہ بھی ایک ٹرک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو ہے نا وہ کرانے کی، اپنی بات منوانے کی، کہ اللہ میاں سے کہ اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو شامل کر لیا کریں دعا میں، جو لوگ ہیں عزیز و قریب ہیں، جاننے والے ہیں، سب کو دعا میں شامل کر لیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے یہ ان کو بھی جو ہے میرے ساتھ، یا اللہ ان کی بھی تکالیف دور فرما دیں، ان کے بھی مسائل حل فرما دیں، اس کے لیے کوشش بھی کر لیں۔ تو واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو خیر بہرحال تو بنیادی بات یہ کہ اگر کبھی حماد اشرف عثمانی کا آپ کے دل میں خیال آ جائے، اللہ تعالیٰ ڈال دیں، تو دعا کر دیجئے کہ یا اللہ جو بھی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے دعا ڈالیں یا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں وہ میرے لیے بھی مانگ لیں۔ بس یہ دعا کی درخواست ہے آپ کے ساتھ، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ اور ایک ٹرک میں نے آپ کو آخر میں ایک ٹرک اور ایک بتا دی ہے کہ دعا کرنے میں اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اور بیچ میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں صرف اپنے لیے اکیلے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہیں، جو مجاہدین ہیں، یا جو کہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا کوئی مظلوم ہے، ان کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں، وہ فوراً وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف ان کے حق میں تو قبول کر لیں اور آپ کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ان کے حق میں قبول ہو جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹرک بھی یاد رکھیں، اور یہ ٹرک بھی اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اور ہم یہ سمجھے ہیں
یہ باتیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حماد اشرف عثمانی کو تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر کسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.